بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. کل سے یہاں پر ہمارے اس اجلاس میں تمام سینئرز نے، کولیگز نے بڑی مدلل گفتگو کی، دلائل پیش کیے اور ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان سے اظہار یکجہتی کیا. یہ عالم صرف اس ہاؤس میں نہیں، اس وقت بلا شبہ ہر مسلم ملک میں، ہر شہر میں، ہر مسلم ملک کے ہر ایوان میں، ہر گلی میں، ہر مسجد میں یہی سینٹیمنٹس ہیں. اور بلا شبہ پاکستان کے عوام نے بھی اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جس طرح اپنے جذبات کی عکاسی کی اور جس طرح اسرائیل کے مظالم ان کا ذکر کیا، ان کو کنڈیم کیا، وہ ایک ایسا سما بد چکا ہے کہ آئی بی آنیسٹ چیئرمین صاحب کے پچھلے 70 سالوں سے جب سے اس مسئلے کی بنیاد پڑی، شاید ہی ہمارے کسی ایسے اجتماع میں مذہبی ہو یا سیاسی کہ جس میں کشمیر اور فلسطین کا ذکر نہ ہوا ہو. تقاریر کافی ہو چکی ہیں اور ابھی اور ہونی ہیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اس ساری صورتحال میں انسان یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے ہماری آہو پکار کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. پچھلے 70 سالوں میں کتنے مظالم ڈھائے گئے، کتنی معصوم جانیں شہید ہوئیں، ضائع ہوئیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. جب کبھی ایک نئی داستان رقم ہوتی ہے، نئے سرے سے مظالم ڈھانے شروع کیے جاتے ہیں، تو ہماری گفتگو بھی گو کہ ہمارے دل دکھی ہوتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ایک ہماری گفتگو میں بھی ایک مونوٹنی آ چکی ہے. شاید اس لیے کہ ان پچھلے 70 سالوں میں ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم کر چکے. ہم مظالم کا ذکر کر سکتے ہیں، ان پہ لہو گرمانے والی تقریریں کر سکتے ہیں، ظالموں کی بربادی کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کسی اسلامی ملک کے پاس اس وقت فلسطینیوں کو اور کشمیریوں کو ان مظالم سے آزاد کروانا، ان سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی قابل عمل سولوشن نہیں ہے. ایک ادارہ بنا تھا اقوام متحدہ ورلڈ وار 2 کے بعد، اور شاید ایک احساس پیدا ہوا تھا انسانیت میں کہ اس ادارے کی بدولت ہم دنیا میں ایک انصاف کا نظام قائم کر سکیں گے اور اگریسر کو روک سکیں گے. وہ بھی اپنی جگہ ایک ناکامی کی تصویر پیش کر رہا ہے. اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، میں فرینکلی یہ ایڈمٹ کرنا چاہوں گا کہ شاید جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور شاید مزید کچھ کرنے کی گنجائش ہوتی بھی صحیح تو ہم کتنا کچھ کر لیتے. ہمیں انورڈلی دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی کمزوریوں پہ نظر ڈالنی پڑے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری آواز اتنی نحیف ہے، اتنی کمزور ہے کہ عالمی دنیا اور عالمی طاقتیں اس کو سننے کے لیے تیار نہیں.
اور ہماری آواز کیوں کمزور ہے اور کیوں نحیف ہے، ہمیں اس کا بھی علم ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے معاشروں میں، اپنے ممالک میں وہ تبدیلیاں لانا ہی نہیں چاہتے کہ جن کی بدولت ہماری آواز مضبوط ہو سکے۔ میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، ایک غیر معمولی سی آپ کے سامنے ایک فگر رکھتا ہوں جو کسی اہمیت کی حامل نہیں ہے ہمارے معاشروں میں کم از کم۔ جس دنیا کو ہم مغربی دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم ویسٹرن ورلڈ کے طور پہ جانتے ہیں، جو اس وقت طاقتور ہیں، صرف ان کے نوبیل پرائز ونرز جو مختلف فیلڈز میں، چاہے وہ میڈیکل ریسرچ ہو، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، جینیٹکس ہو، جس بھی سائنٹیفک فیلڈ سے، ایون لٹریچر، کہ اگر ہم ان کے دیکھنا شروع کریں کہ انہوں نے پچھلے 70-80 سالوں میں ہیومینٹی کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو صرف ان کی تعداد دیکھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ چیئرمین صاحب، امریکہ جو ایک سپر پاور ہے، پچھلے 70-80 سالوں میں جب سے نوبیل پرائز دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ان کے پاس آج کی تاریخ تک 390 نوبیل پرائز ونرز ہیں۔ یورپ میں برطانیہ، ان کے پاس 134 نوبیل پرائز ونرز ہیں ان ڈفرنٹ فیلڈز۔ فرانس ایک اور بڑی طاقت یورپ کی، 71 نوبیل پرائز ونرز ہیں ان کے پاس۔ جرمنی جو پاور ہاؤس ہے یورپ کا، اکنامک پاور ہاؤس ہے، اس کے پاس 109۔ اور موازنہ کر لیجئے اپنے ملک سے بھی اور اسلامی ممالک سے بھی کہ ہمارے پاس کتنے ہیں۔ مقصد کہنے کا چیئرمین صاحب اور آپ کی توجہ دلانے کا صرف یہ ہے کہ ہم مزید 70 سال اسی طرح ان کے مظالم کے بعد چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، روتے رہیں گے، لیکن ہم دنیا کی توجہ اور ان مظالم سے کشمیریوں اور فلسطینیوں کی نجات اس وقت تک نہیں دلا سکیں گے جب تک ہماری یہ کمزور اور نحیف آواز ایک مضبوط آواز میں نہیں بدلتی۔ اور اس کو بدلنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ آپ بھی وہ مقام حاصل کریں جس مقام کے نتیجے میں آپ کی بات سنی جائے۔ تعلیم کا حال دیکھیے، تمام اسلامی ممالک میں تعلیم کا حال دیکھیے، ہمارے اپنے ملک میں دیکھیے۔ بدقسمتی سے ہم نے تو اس لسٹ میں پاکستان کے 2 نوبیل پرائز ونرز شامل ہیں، ہم تو ان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جس وقت تک ہم تعلیم پر، اور ایسی تعلیم کہ جو انسان کو نفرت نہ سکھائے، انسان کو ترقی سکھائے، کمپیشن سکھائے، جب تک ہم وہ نہیں حاصل کریں گے، اپنے ماسز کو وہ نہیں دیں گے، ہماری یونیورسٹیز جب تک ٹارچ بیررز نہیں ہوں گی کہ جن میں سے سائنسدان نئی نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کریں، اس وقت تک ہماری آواز کسی نے نہیں سنی۔ مرحوم نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا ایک شعر کا ان کا ایک شعر ہے، میں نے تو نہیں واقف تھا اس چیز سے کہ وہ
شاعری کا بھی شوق رکھتے ہیں، لیکن ایسے ہی کسی نے ایک کلپ بھیجا اور اس میں وہ کچھ کلام اپنا پڑھ رہے تھے ایک مشاعرے میں، اور اس کے اندر ایک شعر بڑا پسند آیا. جو گفتگو میں نے کی شاید اس کی نسبت سے شاید بیٹھتا ہو. بہت زیادہ ذوق رکھنے والے افراد اس ہاؤس میں موجود ہیں، اس بات کا تو فیصلہ وہی کریں گے. مرحوم کا شعر ہے کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. اشک سوزی آپ کرتے رہیں، مسجدوں میں محفلیں سجاتے رہیں، ان میں رو رو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہیں، لیکن جس چیز میں اور جن مسائل کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں 70 سالوں سے کر رہے ہیں، کرتے چلے جائیں. بہت مشکل ہے کہ جس طریقے سے ہم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی جان ان مظالم سے چھڑانا چاہتے ہیں وہ نکل پائے. میرے لیے بہت قابل احترام ہے، ایک سینئر کالیگ ہیں، تو مولانا صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا حکومت پاکستان صرف بارڈر کھول دے اور ہم وہاں جا دھمکیں گے اور فلسطینیوں کی مدد کو پہنچیں گے. کراچی میں شاید ایک جلوس نکلا، اس میں تو کچھ صاحبان نے ایک نئی تاریخ رقم کی کہ گھوڑے بھی انہوں نے دوڑائے اور ایک ایسا پیغام دیا کہ شاید اس وقت اسرائیل کے فوجیوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں وہ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے مجاہد دیکھ کر. امت مسلمہ، سو کالڈ امت مسلمہ، جس انتشار کا شکار ہے وہ بھی آپ کے سامنے. مولانا صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، بلوچستان سے ہی ان کا تعلق. شاید گوادر سے دیکھیں تو سامنے عمان، جی عمان کے پیچھے سعودی عربیہ، اور سعودی عربیہ کے ساتھ سرحدیں جڑی ہوئی عمان کی کنگڈم آف جارڈن. یہ تمام ممالک راستے میں پڑتے ہیں. حکومت پاکستان بارڈر کھول بھی دے تو کیا وہ ممالک بارڈر کھولیں گے؟ دوسری جانب ایران، عراق، سیریا. تو ان حالات میں میری تو استدعا صرف اور صرف اتنی ہوگی جی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی غلطیوں پر توجہ دینی چاہیے، اپنے معاشروں کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے معاشروں میں تعلیم عام کرنی چاہیے، سائنس کا فروغ حاصل کرنے کے لیے تمام قوت بروئے کار لانی چاہیے. اور یہ جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ صبح چند مجاہد وہاں پر جا دھمکیں گے اور فلسطین کو آزاد کرا لیں گے، وہ وقت گزر گیا. اٹس اے لانگ ڈرون آؤٹ بیٹل. ہمیں 10 سال، 15 سال، 20 سال جب تک ہم قومیں تعمیر نہیں کریں گے اس وقت تک مظلوم فلسطینی اور کشمیری سینیٹر اور مصدق روہنگا تشریف رکھیں. وہ اسی طرح پستے رہیں گے اور ہم ان کی مدد کو کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سینیٹر